اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ تو دوستو، ایک طرف تو پوری دنیا پریشان ہے اسٹرائیڈ کی خبروں سے، تو دوسری طرف ناسا بھی فکر مند ہے کہ چٹانوں کی زمین پر گرنے سے۔ تو دوستو، یوں تو ہمارے یونیورس میں بہت سے پلانٹس اور اسپیس میں بہت بڑے بڑے سٹارز موجود ہیں، جن میں سے ہزاروں لاکھوں اینڈرائڈ زمین کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، مگر بہت کم ہی زمین پر گرتے ہیں۔ مگر جب بھی کوئی اسٹیٹ زمین پر گرتا ہے تو بہت بڑی تباہی مچا دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں، مگر آج ان اینڈرائڈز کو زمین پر گرنے روکنے کی بات کی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ترقی کے دور میں بہت ہی پیچھے رہ چکے ہیں۔ اور ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا اسٹرائیڈ زمین پر گرا ہے تو بہت بڑی تباہی ہوتی ہے، اور 66 سال سے پہلے گرنے والے اسٹرائیڈ نے تو سارے کے سارے ریکارڈ ہی توڑ ڈالے تھے، پوری کی پوری دنیا اور ڈائناسور کو منٹوں میں ختم کر دیا تھا، اور اسے دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ 66 ملین سال بعد پھر سے زندگی کا آغاز دوبارہ ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ کمپنی ناسا کا جنم 9 جولائی 1958 میں ہوا تھا، اور اسی وقت ناسا نے اینڈرائڈ کی کوشش شروع کر دی تھی۔ ناظرین، آپ کو شاید یقین ہی نہ آئے کہ گیس کمپنی نے 4000 سے زائد پلانٹس کو کھول لیا ہے۔ اور ناظرین، اس ترقی کے بعد کوئی تو ایسی ٹیکنالوجی ہوگی جو اس گرتے پتھروں یعنی اینڈرائڈز کو روک لے اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی ختم کر ڈالے۔ تو آئیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ناسا کے ڈیفنس سسٹم کے بارے میں۔ ناظرین، ناسا 2022 میں ایک ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے جس میں وہ ایک اسٹرائیڈ کی ڈائریکشن ہی بدل دیں گے، اور یہ کیسے ہوگا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ناظرین، ویسے تو ناسا بہت ہی پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، پر یہ والا پروجیکٹ بہت ہی الگ ہے۔ دوستو، اس میں ناسا کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح زمین کو اسٹرائیڈ سے بچایا جا سکے۔ اس کے لیے ناسا ڈار نامی پروجیکٹ چلا رہا ہے، جسے ہم ڈبل اسٹرائیڈ ری ڈائریکشن ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ناسا نے ایک چھوٹے اسٹرائیڈ کو چن لیا ہے جس پر یہ مشن کیا جائے گا، اور اس اسٹرائیڈ کا نام ہے ڈیڈیمس، اور یہ زمین سے 1 کروڑ 12 لاکھ کلومیٹر دور ہے۔ کیونکہ یہ ہماری زمین سے کافی دور ہے، اس لیے اسے چنا گیا ہے۔ اور دوستو، اگر مشن فیل بھی ہو جاتا ہے تو کم از کم اس سے ہماری زمین محفوظ رہے گی۔ اور دوستو، کہا جاتا ہے کہ 2020 یا 2021 کے آخر میں ایک سپیس پلاس خلا میں بھیجا جائے گا، جس کے ساتھ ایک فاسٹ موونگ پروجیکٹ آئل لگی ہوگی، اور جو سیدھا جا کر ایسٹرائیڈ کو ٹکرائے گا اور ایسٹرائیڈ کی ڈائریکشن مکمل طور پر بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر یہ مشن کامیاب ہو گیا تو ناسا کا کہنا ہے کہ وہ دوسرے ایسٹرائیڈ پر بھی یہی عمل کرنے والا ہے۔ اور ناسا کا مزید کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اسے فیوچر ڈیفنس لسٹ کا نام دے سکتے ہیں، اور ہماری زمین سیف رہے گی۔ تو ناظرین، 2021 میں ڈیڈیمس ایسٹرائیڈ سے ٹکرائے گا، اور یہ دوسرے ایسٹرائیڈ کی نسبت کافی چھوٹا ہے، مگر اس کا وزن بھی 52 بلین کلو گرام ہے، اور اس کا ڈایا میٹر 800 ہے، جو کہ پایا میٹر تک جتنا لمبا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی چھوٹا ایسٹرائیڈ ہے؟ ناظرین، جیسا کہ کامیاب دنیا کے ٹی وی نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ 10 اپریل 2029 میں ایک اسٹرائیڈ زمین سے ٹکرائے گا، اور جس کے ٹکرانے کے چانسز آلموسٹ 3% ہے۔ تو کیا ناسا اس وقت تک اپنا ایک ڈیفنس سسٹم تیار کر پائے گا یا نہیں؟ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مزید ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں کی دنیا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔